اس کمرے کو اسی طرح سے سجایا گیا تھا جیسے کسی نئی نویلی دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اس گھر میں آج ایک شادی ہوئی تھی، لیکن وہ شادی بھی نارمل نہیں تھی، اور رشتہ بھی۔ ماہا ہمیشہ سے ہی ایک ضدی اور لاپرواہ لڑکی رہی تھی، لیکن آج اس کے اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ پر وہ سب سے زیادہ خود حیران تھی کہ آج اس کا دولہا اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، کیونکہ جس آدمی کے ساتھ وہ شادی کر رہی تھی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام تھا شاہ میر۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی اس وقت سیج کے اوپر بیٹھی تھی، جبکہ اسے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اس نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اس نے دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر نہیں بیٹھنا، اور ان ساری چیزوں سے اسے منع کرنے والا شاہ میر ہی تھا، یعنی کہ اس کا شوہر۔ لیکن اب یہ اس پاگل لڑکی کی ضد تھی کہ وہ آگ سے کھیلنا چاہتی تھی، یا پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرنے کی خواہش میں بالکل ایک روایتی دلہن کی طرح اپنا لہنگا بستر پر پھیلا کر گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ جب شاہ میر کمرے میں آیا تو اس نے بھی بالکل رحم نہیں کیا، اور آتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر بستر سے زمین پر اتار دیا، اور کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بچے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو نا؟ بچے کی فکر تھی تمہیں، تو جا کر بچے کے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی بچہ تو امی کے پاس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج کی رات اسے سنبھالیں گی، آج تو ہماری شادی کی رات ہے نا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ شاہ میر شاہ ایک منٹ کے لیے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ اچھا تو پھر بیٹھو یہاں، لیکن پھر بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے بات نہیں کی بلکہ وارننگ دی ہو۔ ماہا کا دل بھی دھک دھک کرنے لگا کہ کہیں واقعی وہ اپنے فیصلے پر نہ پچھتائے، کیا اسے اس کمرے میں چلے جانا چاہیے تھا؟ لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ اگر آج میں ڈر گئی تو باقی کی زندگی کیسے گزرے گی، اور پھر سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پیروں میں جو چھن چھن کرتی پائل پہن رکھی تھی، اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب شاہ میر نے پلٹ کر اسے دیکھا تو کہا تم پھر بستر پر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں ابھی تو میں نے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر میں اور کہاں جاؤں؟ یہ بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم تو نہیں، یہاں پر تو صرف بیڈ ہی پڑا ہوا ہے۔ اب شاہ میر چپ ہو گیا کیونکہ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن وہ بھی پنگا لینے سے باز نہیں آئی اور کہنے لگی آپ کہتے ہیں تو میں زمین پر بیٹھ جاتی ہوں۔ شاہ میر نے کہا زمین پر نہیں بیٹھو، زمین بہت ٹھنڈی ہے، نہیں تو تمہیں سردی لگ جائے گی اور تم بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائی اور کہنے لگی آپ کو میری اتنی فکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، کیونکہ جو رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھنا ہے اس کے لیے تمہارا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ میں بیماروں پر ظلم کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ یہ سن کر تو ماہا کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ شاہ میر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جو اپنی گھڑی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ سامنے کھڑی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگی کہ آپ مجھ پر ظلم کریں گے؟ شاہ میر نے کہا یہ بلی جیسا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہیں اس ٹائم سوچنا چاہیے تھا۔ باجی ٹھیک کہتی تھی آپ کے بارے میں، آپ بہت کھڑوس ہیں۔ شاہ میر نے کہا تمہیں اس کی بات اس ٹائم سن لینی چاہیے تھی نا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر شاہ میر ماہا کے دل کی آواز سن سکتا تو شاید اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا، کیونکہ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ بڑا عجیب لگتا ہے یہ محسوس کرنا کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی قربت کے لیے ترس رہے ہیں، اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کو اسی سے ڈرنا چاہیے۔ شاہ میر نے اپنی شیروانی اتار دی، اب وہ کالے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، اور ماہا پوری طرح سے دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ اس کی طرف پلٹا تو اس نے معصومیت سے پوچھا میرا منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیں گے آپ مجھے؟ ایک پل کو شاہ میر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی آخر تھی کیا چیز، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا اور کہا کہ اچھا ابھی بھی تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ چاہیے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ یہ شادی کس طرح سے ہوئی ہے؟ میں تمہارے سے شادی کرنے کے لیے مان گیا ہوں، اسی کو اپنا منہ دکھائی کا تحفہ سمجھو اور مجھ سے کچھ بھی مانگنے کی غلطی نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ شاہ میر نے کہا کہ ہاں مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر غصے میں اس چیز کی بھرمار کر دیتا ہوں، اور اتنی بھرمار کر دیتا ہوں کہ مانگنے والا معافیا مانگنے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ شاہ میر نے جس طرح سے دانت پیس کر اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ماہا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اسے اس بات کا مطلب سمجھ آ جاتا تو شاید وہ یہ کمرہ چھوڑ کر بھاگ جاتی،
لیکن یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ سمجھی تھی یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہا نے کہا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں، مجھے نیند آئی ہے۔ شامیر نے کہا کہ اچھا، تم سونے کے لیے آئی ہو اس کمرے میں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد ماہا کو واقعی افسوس ہونے لگا کہ وہ اس کمرے میں کیوں آئی تھی۔ ماہا اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام اندلیب تھا۔ وہ ساری زندگی اپنی بہن کی نظر سے ہی دنیا کو دیکھتی رہی۔ اس کی بہن اس پورے 10 سال بڑی تھی اور اس نے ماہا کو ماں بن کر پالا تھا۔ وہ ہر کام کے لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتی تھی کہ باجی یہ کر دیں، باجی وہ کر دیں۔ باجی کرتی اس کی زبان نہیں تھکتی تھی اور جوانی کی دہلیز پر ہی کھڑی تھی جب اس کی بہن کے لیے شاہمیر کا رشتہ آیا تھا۔ شاہمیر ایک نہایت ہی خوبصورت، امیر اور دکھنے سے ہی اصول پرست اور غصے والا آدمی لگتا تھا۔ وہ ایسا مرد تھا کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی فوراً شادی کے لیے مان سکتی تھی۔ کوئی پاگل لڑکی بھی اس کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اندلیب اور شاہمیر کی جوڑی بہت ہی زیادہ خوبصورت بنی تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ شاہمیر ایک نہایت ہی خوبصورت، امیر اور دکھنے سے ہی اصول پرست اور غصے والا آدمی لگتا تھا۔ جب ماہا نے شاہمیر کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی کچھ جیسے بات ہے جاگے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ جذبات کیسے۔ وہ اپنے جیجو کے لیے بہت خوش تھی، ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی، ہنسی مذاق کرتی تھی۔ اس کے لیے بھی تحفہ لے کر آتے تھے۔ کبھی اندلیب کے ساتھ کہیں سیر پہ جانا ہوتا تو ماہا بھی ساتھ ساتھ چلی جاتی۔ اندلیب کبھی بھی خوش نظر نہیں آتی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، لیکن وہ خوش نہیں ہوتی تھی۔ شاید یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ بڑی بہن تھی اور بڑی بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کرتی۔ لیکن جس کو اتنا خوبصورت شوہر ملنے والا ہو، اس کے چہرے پر تو خوشی چھپائے نہیں چھپتی، خوشی چھپ ہی نہیں سکتی۔ پھر ایسا کیا تھا جو اس کے دل میں چھپا ہوا تھا؟ ماں نے اپنی بہن کی اداسی نہیں دیکھی، بس یہ دیکھا کہ اس کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آنے والی ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں بھی جذبات ابھرنے لگے تھے، لیکن وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب اس کی بہن کی شادی کا دن قریب آ گیا تو اچانک سے ماہا کے دل میں بھی یہ امید جاگنے لگی کہ کاش آج اپنی بہن کی جگہ وہ خود دلہن بن کر بیٹھی ہوتی۔ پھر اس نے اپنے دل سے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ یہ تو اس کی بہن کی خوشیاں تھیں، اس کی نہیں۔ اس وقت شاید دل کے کسی کونے میں محبت پیدا تو ہو گئی تھی، لیکن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتی، سر اٹھا کر کہہ سکتی کہ میں بھی ہوں۔ جب اندلیب رخصت ہوئی تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ماں باپ کے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی بڑی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف ان کے ماں باپ کا گھر نہیں ہوتا، انہوں نے ایک ایک کونے کو سجایا ہوتا ہے۔ اندلیب جب سے رخصت ہوئی تھی گھر میں باقی کے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے کیونکہ ابھی بھی مہمان باقی تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ماہا کو ہی فون آیا کہ اس کی بہن اسپتال میں ہے، آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ جب ماہا نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو نہیں بتانا۔ ماہا نے کہا لیکن ایسا کیا ہوا ہوگا آپ ہی کے ساتھ؟ انہوں نے تو صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماہا کی ماں کچھ پریشان لگ رہی تھی، کہنے لگی ہاں شاید اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کہہ رہے تھے نا کہ اس کو کہ کھانا کھا لو، نہ کھانا کھانے سے شاید چکر آ گئے ہوں گے۔ جب ماہا نے کہا کہ مجھے بھی اسپتال جانا ہے تو اس کی ماں نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، لیکن صبح تک اس کے ماں باپ واپس آ گئے۔ ماں نے بتایا کہ اندلیب کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ ماں سوچتی ہی رہ گئی کہ آپ ہی اتنی بیمار کیسے ہو سکتی ہیں کہ اپنی شادی کی رات ہی اسپتال جانا پڑا۔ جب سے ان کی بڑی بہن رخصت ہوئی تھی وہ واپس اپنے گھر کم ہی آتی تھی۔ بڑی بہن کے جانے سے ماں کے لیے گھر بالکل سونا سونا ہو گیا تھا، لیکن جب وہ اندلیب کے گھر جاتی تو وہ اسے یہاں آنے سے منع کرتی اور پہلے والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ جیسے پہلے شاہمیر، اندلیب اور ماہا مل کر کہیں سیر کرنے چلے جاتے تھے، اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی اب شادی ہو گئی ہے، وہ سب کچھ گولڈن پیریڈ تھا جو گزر چکا ہے، تم بھی یہاں پر زیادہ نہیں آیا کرو کیونکہ مجھے گھر کے کام ہوتے ہیں۔ شاہمیر کا اکیلا گھر تھا، یعنی کہ اس گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، دیورانی، جیٹھانی اس طرح کا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا اور پورے گھر پر صرف اندلیب کا ہی راج تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی بھی خوش نظر نہیں آتی تھی۔ ماہا جب بھی اس سے پوچھتی کہ خوش نہیں ہیں تو وہ کہتی کہ میں خوش ہوں، بس شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتی لیکن جیجو تو بہت رومانٹک آدمی ہے، تو وہ کہتی کتنے رومانٹک ہیں؟ مجھے پتا ہے وہ بہت زیادہ کھڑوس آدمی ہے۔ جب اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو سب سے زیادہ خوشی ماں کو ہوئی تھی، اور ایک خالہ بننے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی۔ اللہ نے جان سا بھانجا دیا تھا،
جس کا نام شادمان رکھ دیا گیا، لیکن اس کے بعد سے ہی اندلیب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اتنی خراب کہ ایک دن فون آیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی۔ معاملہ ایسا تھا کہ جب سے شادمان پیدا ہوا تھا تب سے ہی کوئی کمپلیکیشن بن گئی تھی جس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب تک جو اندلیب زندہ تھی یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہی تھا، نہیں تو شاید اسی ٹائم اس دنیا سے چلی جاتی، لیکن اس کا بیٹا ابھی صرف 9 مہینے کا ہی تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ دکھ ماہا اور اس کے خاندان کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ فی الحال تو شادمان ان لوگوں کے گھر پر ہی تھا۔ اندلیب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب اس بچے کا خیال کون کرے گا، کیونکہ یہ ننھی جان ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں چلی گئی ہے، اور شاہ میر کا بہت لمبا چوڑا بزنس تھا جس کو سنبھالنے کے لیے وہ پورا دن مصروف رہتا تھا۔ ویسے بھی بچوں کو عورتیں سنبھالتی ہیں، یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن عورتوں کی طرح تو بالکل نہیں کر سکتے۔ گھر والے بھی پریشان تھے جب ماہا نے ایک بات کر دی۔ اس نے کہا اگر شاہ میر نے دوسری شادی کر لی تو ہمارے چھوٹے شادمان پر سوتیلی ماں آ جائے گی، اور سوتیلی ماں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی ماں کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میں شاہ میر سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ گھر والے کبھی نہ مانتے اگر شاہ میر برا آدمی ہوتا یا غریب ہوتا، لیکن وہ نہ تو غریب تھا اور نہ ہی وہ برا آدمی تھا۔ ان کو بھی یہ بات ٹھیک لگی کہ خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، اور چھوٹے شادمان کو ماں سے زیادہ اور کس نے محبت کرنی ہے۔ شاہ میر کو گھر بلایا یہ بات کرنے کے لیے۔ جب اس کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اپنی ساس سسر کو جواب دینے کے بجائے سیدھا ماہا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا، دروازے پر دستک نہیں دی، سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہا بھی اسے اچانک کمرے میں آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ کیا بات کی ہے تم نے اپنے ماں باپ سے؟ تمہارے دماغ میں یہ خرافات آئی ہی کیسے؟ بولو، کیا کہا تم نے ان سے؟ وہ شاہ میر جو ماہا کو ہمیشہ آپ کہہ کر بلاتا تھا آج سیدھا ہی تم پر آ گیا، اور اس طرح سے پوچھنے لگا کہ اگر اس نے ہاں کہا تو غصہ کر دے گا۔ میں نے تو یہ سب کچھ شادمان کے لیے بہت چھوٹا ہے، وہ اس کو ماں کی۔ ابھی ماہا بول ہی رہی تھی کہ شاہ میر اس کی بات کاٹ دی اور کہا ماں کیا ہوتی ہے یہ پتا ہے تمہیں؟ خود کو تو تم سنبھال نہیں پاتی ہو، بچے کا بہانہ مت بناؤ۔ دیکھا ہے میں نے تمہاری آنکھوں میں، تمہیں یہ لگتا ہے مرد عورت کی نظریں نہیں پہچانتا؟ جیسی عورت کو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا ویسی مرد کو بھی دی ہے۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے وہ بچہ کتنا زیادہ ڈسٹرب ہے، اور آپ تو کل دوسری شادی کر لیں گے۔ اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ ہمارے خاندان کا بچہ ہے وہ، ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے زیادہ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی، مجھ پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں۔ ماں جیسی بہن تھی وہ میری۔ ماں نے جب یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اندلیب ان کے ساتھ اب نہیں ہے۔ اگر تیرے میرے کی بات ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے خاندان کا نہیں میرے خاندان کا بچہ ہے۔ ماں نے جب یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد شاہ میر خان کا بیٹا ہے وہ۔ شاہ میر نے آج کوئی لحاظ نہیں رکھا اور غصے سے چلا رہا تھا۔ شاید اس کی آواز باہر بھی جا رہی تھی، لیکن اسے بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں تھا۔ تمہارے ماں باپ نے مجھے اندلیب کی قسم دے کر کہا ہے کہ میں یہ بات مان لوں۔ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا، لیکن غصہ مجھے تم پر آ رہا ہے کیونکہ تم نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے۔ نہ جانے کتنے سال چھوٹی ہو مجھ سے، اور میں ایک بچے کا باپ ہوں۔ شادی سے انکار کر دو ورنہ۔ شاہ میر نے غصے سے سامنے کھڑی خود سر ماہا کو دیکھا۔ یہ تو اس کی سالی تھی جسے وہ کم عمر لڑکی سمجھتا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ایسی کیا مجبوری ہے تمہیں؟ کیا تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنی تعلیم، اپنی آنے والی زندگی کے خواب سجاؤ۔ تمہارے بھی تو کچھ خواب ہوں گے۔ اب شاہ میر کا رویہ تھوڑا سا سمجھانے والا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتا تھا کہ اس کے سامنے ایک لڑکی ہی تو کھڑی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو عقل نہیں ہوتی۔ اندلیب کے مقابلے میں وہ ایک کم عقل لڑکی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اگر امی ابو مان گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو آپ ہی کی قسم دے دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ماں کی زبان رک گئی، لیکن شاہ میر جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ ماں کے بولنے پر شاہ میر کا چہرہ لال ہو گیا۔ تم جیسی بے باک لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ تمہاری بہن بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ تم تو اس کے بال برابر بھی نہیں ہو میرے سامنے، اور اس کی جگہ لینے کے لیے ترس رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر وہ کہیں سے تمہیں دیکھ رہی ہوگی تو کیا سوچ رہی ہوگی؟
شامیر نے ماہا کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ آپ میرے بارے میں اچھا سوچیں، میں اس پر آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن میں شادمان کے لیے سوچ رہی ہوں، اور اگر آپ اپنے لیے بھی سوچ رہے ہوں تو کیا برا کر رہی ہوں؟ حق ہے میرا۔ آپ نے کہا نا کہ اپنے خواب سجاؤ، اپنے خواب ہی سجا رہی ہوں میں۔ ماہا نے اپنے اندر جتنی بھی بہادری تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری باتیں بول دی، لیکن اب شامیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ماہا نے اپنے اندر جتنی بھی بہادری تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری باتیں بول دی، لیکن اب شامیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ خواب نہیں، صرف حقیقت ملے گی تمہیں، اور ایسی حقیقت کہ جسے تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میرا کام تھا تمہیں ایک دفعہ سمجھانا، میں نے سمجھا دیا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ اگر شادی سے انکار نہ کیا تو یقین کرو انجام برا ہوگا، مجھے راتوں میں برداشت نہ کر سکو گی۔ جب شامیر نے ایسی بات کہی تو ماہا کا چہرہ بھی لال ہو گیا، غصے سے نہیں بلکہ حیرانگی اور شرم سے۔ اب وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ماہا کو اپنے ماں باپ کی آواز آئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے بیٹا، نہیں تو ہمارے گھر کا بچہ سوتیلی ماں کے حوالے ہو جاتا۔ شکر ہے تم نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ جب ماہا نے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اب آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ شامیر نے ماہا کے گھر والوں کو کہا تھا کہ اگر ماہا کے کچھ ارمان ہیں تو وہ پورے کرنے کو تیار ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی دولہا بنے گا جیسے کوئی بھی لڑکی اپنے دولہا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اسے بھی اچھی طرح سے سجایا جائے، دلہن بنایا جائے۔ اس کی بہن اس دنیا سے گئی ہے لیکن یہ اس کی ہی شادی ہے، اس کے علاوہ مہمانوں کو نہ بلایا جائے تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے یہی شرائط رکھی تھی اور کہا تھا کہ بس نکاح کی رسم کی جائے۔ ماہا کے گھر والے اتنے بڑے دکھ سے گزرے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے یہ بات فوراً مان لی۔ لیکن شادی سے ایک رات پہلے ماہا کچھ ڈری ہوئی اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی اور کہنے لگی، امی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نہ ہو؟ تو اس کی ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے کہنے پر ہی تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اب تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کیا کہا تھا شامیر نے اس دن تجھے؟ ماں نے پوری بات تو نہیں بتائی، لیکن اتنا کہا وہ کہہ رہا تھا تم میری سالی ہو اور میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا بیچارہ، ابھی تو شادی ہوئی تھی، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے اور دیکھو کیا سے کیا ہو گیا۔ میں نے بھی تجھ سے کوئی بات کرنی تھی بیٹا، لیکن اب تو کل تیری شادی ہے، بعد میں بات کروں گی۔ ماں نے کہا، کون سی بات، کس حوالے سے؟ تو کہنے لگی، اندلیب کے حوالے سے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا، کچھ عجیب سی بات کر رہے تھے لیکن فون کٹ گیا۔ اب میں پوری بات سمجھ نہیں پائی، تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے ایسی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تم ڈاکٹر صاحب سے مل لینا۔ ماں کی ماں اسی ڈاکٹر کی بات کر رہی تھی جس نے آخری دفعہ اندلیب کو چیک کیا تھا۔ ماں نے کہا، میں شادی کے بعد ضرور ان کے پاس جا کر ان کی بات سن لوں گی۔ ماں کی ماں کہنے لگی، ہاں سن لینا ان کی بات، لیکن اب کوئی بھی بات ہو ہماری بیٹی واپس تو نہیں آئے گی نا۔ دونوں ماں بیٹی نے بیٹھ کر اندلیب کے لیے پھر سے آنسو بہائے، کیونکہ ان کے گھر کی بڑی بیٹی تھی وہ، شادی کا دن تھا، شادی ہو گئی۔ اور آج جب صبح صبح ماں کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ جیسی کی تیسی پڑی تھی۔ شامیر نے جتنی بھی دھمکیاں دی تھیں ان میں سے ایک پر بھی پورا نہیں اترا تھا۔ کپڑے بدل کر نیچے آئی تو شامیر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ بھی ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن یہ موقع ہاتھ سے جانے کیسے دیتی؟ کہنے لگی کہ آپ کی باتوں کے حساب سے تو میری آنکھ ہسپتال میں کھلنی چاہیے تھی، آپ کی باتوں کے حساب سے تو میری آنکھ ہسپتال میں کھلنی چاہیے تھی، لیکن میں تو آپ کے گھر میں ہی ہوں۔ ماں نے یہ بات ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہی، پر دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، پر وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، اب بیوی بن گئی تھی تو تھوڑا بہت اثر تو ہونا ہی تھا۔ شامیر جو بریڈ پر مکھن لگا رہا تھا اس نے نظریں ترچھی کر کے ماں کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 3 دن تک اسپتالوں کی ہڑتال ہے اور رات کے ٹائم تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ملتا۔ اس نے خبر دینے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس بات کا کیا تعلق ہے ہماری بات سے؟ شامیر نے چمچ اور بریڈ کو ایک طرف رکھا اور تھوڑا آگے جھک کر کہا کہ اسی بات کا تعلق ہے، کیونکہ پھر تمہیں فوراً ہسپتال لے جانا پڑتا اور ہسپتال میں کوئی ملتا نہیں تو تمہاری حالت زیادہ بگڑ جاتی۔ جیسے ہی شامیر نے یہ بات کہی ماہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے دماغ میں وہ منظر آنے لگا جب اندلیب بھی شادی کی رات ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور وہ کس عذاب سے بچ گئی تھی۔ اچانک سے اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور عجیب سی حالت میں آ گئی۔
شامیر اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہونے لگا اور جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا کر پوچھا کہ جوس پی لو، لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ویسے کل ہڑتال کا آخری دن تھا۔ شامیر نے ایسے کہا جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا جاتا ہے، اور جوس کا گلاس ماہا کے قریب رکھ کر خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر کسی کو فون ملا کر کہنے لگا، ہاں شام تک میں بالکل فری رہوں گا، نہیں رات کو نہیں آ سکتا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو پلٹ کر ایک نظر ماہا کو بھی دیکھا۔ ماہا نے فوراً نظریں پیچھے کر لی اور جوس کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں نگل لیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا تو کہنے لگی، وہ مجھے گھر جانا ہے، شادمان بھی ادھر ہے اور امی نے کہا تھا کہ آ جانا، رات بھی وہیں پہ رکوں گی۔ شامیر نے کہا، چلی جاؤ لیکن رات سے پہلے تمہیں واپس آنا ہوگا۔ بے شک شادمان کو بھی واپس لے آنا، لیکن رات تم اسی گھر میں رہو گی، تم اپنے گھر میں کوئی بھی رات نہیں گزارو گی، شامیر نے حکم دینے والے انداز میں کہا تھا۔ ماہا نے کہا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اگر میں رات رہ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے جانے دیں، میں نے وہیں پہ رہنا ہے رات کو۔ ماہا کا انداز التجا کرنے والا تھا۔ شامیر نے کہا کہ میں ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ تم رات وہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی، اور اگر تمہیں واقعی راتیں وہاں گزارنی ہیں تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ شامیر جب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا تھا وہ گھبرا جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی۔ وہ ایک کم عمر لاؤبالی سی لڑکی اور اس کے سامنے ایک میچور آدمی جو بزنس مین تھا، لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا۔ ایسے میں وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ شامیر خود ماہا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آیا اور شادمان کو بھی ساتھ واپس لے کر آیا، لیکن جب رات ہوئی تو شادمان کے لیے اس نے پہلے ہی سے بیبی سیٹر کا انتظام کر رکھا تھا جو آج رات کو اسے سنبھالنے والی تھی۔ اب ماہا بار بار شادمان کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ سو چکا تھا، اسی لیے اسے بستر میں لٹا دیا گیا۔ اس کا کمرہ الگ تھا جہاں پر بیبی سیٹر اس کا خیال رکھنے کے لیے موجود تھی، لیکن ماہا بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ شامیر وہاں آیا اور اس نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچہ سو گیا ہے، چلو اپنے کمرے میں۔ کہنے لگی، نہیں، وہ رات کو اٹھ جائے گا، اسے میری ضرورت ہے۔ شامیر نے بڑی تمیز سے کہا، وہ رضیہ آپا بیٹھی ہے نا، ان کو اسی لیے بلایا ہے۔ جب اندلیب ماں بننے والی تھی نا، تب بھی رضیہ آپا نے بڑا ساتھ دیا تھا ہمارا، سنبھال لیں گی شادمان کو، تم چلو کمرے میں۔ اب ماہا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ کمرے میں آ چکی تھی اور بستر پر بیٹھی تھی۔ شامیر کا منہ دوسری طرف تھا جب ماہا نے کہا، آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں آپ سے نہیں ڈرتی ہوں، باتیں نہیں کریں کیا؟ آج تو اسپتال کی ہڑتال نہیں ہے نا، تو چلی جاؤں گی اسپتال۔ بالکل معصومیت سے بولی تھی، جیسے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ شامیر نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ منزل کا تو اندازہ ہے تمہیں، لیکن راستے کا نہیں، کیونکہ منزل سے زیادہ ہمیشہ راستہ ہی دردناک ہوتا ہے۔ شامیر نے پھر سے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی جو یہ طنزیہ مسکراہٹ تھی نا، اسی سے ماہا کو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ انجیکشن لگانا ہے تو آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، جبکہ انجیکشن لگنے کا درد اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ احساس کہ ابھی انجیکشن لگنا ہے، ابھی لگے گا، اسی ڈر سے انسان ڈرتا ہے۔ تو میری بیوی ہو، شادمان کی خالہ بھی ہو اور اس کی ماں کی جگہ بھی لے لی جاتی ہے، اس گھر کی مالکن بھی ہو، آج سے یہ بات میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹر ہاف کہلاؤ گی۔ تم میں اور تمہاری بہن میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم کبھی اس جیسی نہیں بن سکتی۔ شامیر نے بڑے سلیقے سے یہ بات کہی تھی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بتا رہا تھا یا طنز کر رہا تھا، لیکن ماہا سمجھ رہی تھی کہ یقیناً وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ میں اپنی بہن کی جگہ پر تو آ گئی ہوں، پر مجھے پتا ہے کہ میں کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی، وہ بہت اچھی انسان تھی۔ اس بات کا شامیر نے جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھی انسان تھی یا بہت اچھی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، پر اس نے اتنا ضرور کہا کہ کسی کی جگہ لینا آسان نہیں ہوتا۔ شامیر نے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر کچھ بولنے ہی لگا کہ ماہا کو اپنے دل کی آواز کانوں میں آنے لگی، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھی۔ جب اس نے اپنے آس پاس دیکھا کہ میں اسپتال میں ہوں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر اس ٹائم ایک ڈاکٹر کھڑی تھی، کہنے لگی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ ڈر کر اور گھبرا کر بولی، مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے، آپ اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی۔
شاید کسی بات کی وجہ سے ڈر گئی تھی. آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا. وہ کہنے لگی بس یہی ہوا ہے میرے ساتھ. ڈاکٹر نے کہا ہاں، آپ کے ہسبینڈ آپ کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ آپ اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور ابھی بھی آپ کو ہوش آ گیا. کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں، وہ تو بس میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی. جب ماہا کو باہر لے کر آیا گیا جہاں پر شاہمیر اس کا انتظار کر رہا تھا، ماہا نے شاہمیر کو عجیب نظروں سے دیکھا. سوچ رہی تھی کہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کتنی زیادہ ڈرپوک ہوں، صرف اس نے میرا ہاتھ ہی پکڑا تو میں بے ہوش ہو گئی. اب تو میری اس کے سامنے کوئی عزت ہی نہیں. میں تو بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی کہ اب کیسے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، کیسے نظر ملاؤں گی. یہ تو دل ہی دل میں مجھ پر ہنستا ہوگا. شاہمیر نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کوئی اور دوائی وغیرہ دینی ہے آپ نے، یا کوئی ایسی بات، کوئی ہدایت جس کا ہم خیال رکھیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں آج کل انزائٹی اٹیک بہت نارمل ہو گیا ہے. انسان کسی بات سے ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی نیا تجربہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. لڑکیوں میں ویسے ہی زیادہ ہو رہا ہے. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. شاہمیر تو اپنے طریقے سے بات پوچھ رہا تھا لیکن ماہا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بزدلی کا جشن منا رہا ہے. لیکن شاہمیر بالکل سنجیدہ تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں فکر نظر آ رہی تھی. وہ گاڑی نکالنے گیا تو ڈاکٹر سے سلام کرتے ہوئے جب تھوڑی دیر کو ماہا رکی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کے ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہے ماشاءاللہ، آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لائے ہیں. بہت پریشان تھے آپ کے لیے، سب اسٹاف والے آپ پر رش کر رہے تھے. آج کل ایسا ہسبینڈ کہاں ملتا ہے، بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے. یہ بات سن کر ماہا تھوڑی حیران رہ گئی کہ شاہمیر اس کے لیے پریشان تھا. جب ماہا اور شاہمیر واپس آئے تو شاہمیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں کوئی طنز ہو یا اس نے یہ کہا ہو کہ میں تو تمہارا ہاتھ ہی پکڑا تو تم بے ہوش ہو گئی. بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی. اس نے کہا جاؤ جا کر آرام کرو اور دوا پی لو. صبح اٹھی تو اس کے لیے ناشتے میں جوس اور فروٹس وغیرہ بھی رکھے گئے تھے تاکہ اسے طاقت ملے. شامل نے تو ایک دفعہ بھی اس بات کا نہیں کہا اور اب ماہا یہ سوچنے لگی کہ جس طرح وہ شاہمیر کو سمجھ رہی تھی وہ ابھی تک ویسا بالکل بھی ثابت نہیں ہوا. جب وہ اندلیب کی زندگی پر غور کرتی تو ایسا لگتا ہے جیسے شاہمیر بہت ہی زیادہ کھڑوس آدمی ہے، بہت زیادہ غصے والا ہے، اور جس طرح سے اس نے کہا تھا کہ اگر میری تم سے شادی ہوئی تو میں تمہیں اچھے سے نہیں رکھوں گا. لیکن وہ تو ماہا کا کافی خیال رکھ رہا تھا. کچھ دن کے لیے وہ کافی مصروف ہو گیا اور ماہا شادمان کے ساتھ مصروف رہی. آج وہ لوگ ویکنڈ پر پھر سے ایک ساتھ تھے. آج کل شاہمیر نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس دن بے ہوش کیوں ہو گئی تھی تم. یہ سوال بھی بڑے نارمل طریقے سے کیا گیا تھا. ماہا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، بس میں ڈر گئی تھی. ماہا نے نظریں جھکا کر اپنے ڈر کا اعتراف کر لیا. کہنے لگا کس سے ڈر گئی تھی؟ مجھ سے؟ اس نے قدرے حیران ہو کر پوچھا تھا. کہنے لگی کہ ہاں آپ سے ہی تو ڈر گئی تھی، اور کس سے ڈرنا تھا؟ شاہمیر نے ایسا رد عمل دیا جیسے وہ اس بات کو سمجھا نہیں. اس نے کہا کہ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. جس سے محبت کی جائے اس سے کون ڈرتا ہے؟ ماں نے کہا جس سے محبت کی جائے اسی سے تو ڈرا جاتا ہے کہ کہیں وہ آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی درد نہ دے دے، کوئی ایسی بات نہ کر دے جو ہمیشہ کے لیے دل پر لکھی جائے. محبت کرنے والوں سے ہی ڈرتے ہیں شاہمیر، کیونکہ انہی کے پاس آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا حق ہوتا ہے. ماں نے بہت پیار سے اور سمجھانے والے انداز میں یہ بات کی تھی. شاہمیر نے کہا آج تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو. شاید تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے. خیر تم سو جاؤ، مجھے بھی صبح جلدی جاگنا ہے. جب شاہمیر اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا تو ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے پلٹ کر ماہا کو دیکھا. آنکھوں میں سوال تھے جیسے پوچھ رہا ہو کہ میرا ہاتھ کیوں پکڑا. ماہا نے کہا کیوں ہاتھ نہیں پکڑ سکتی؟ شاہمیر نے کہا کہ میں نے کب کہا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی ہو، لیکن بولو کیا بات ہے. وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو اپنا غصہ نکال لیں ایک ہی دفعہ. میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا ہے، آپ مجھے تڑپا کیوں رہے ہیں؟ اب شاہمیر نے اپنا ہاتھ ماہا کے ہاتھوں سے الگ کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر ایک گہری سانس لے کر بولا کہ میں تمہیں تڑپا نہیں رہا ہوں، بس تم نے جو اچانک سے مجھ سے مشورہ کیے بغیر یہ شادی کرنے کی بات کی ہے، مجھے اس بات پر غصہ تھا، وہی غصہ تم پر نکال رہا تھا. لیکن اتنے وقت تک کسی کے دل میں غصہ نہیں رہتا، اور جو بات تم کر رہی ہو ایسی میرے دل میں کوئی بات نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی تمہیں قبول کر پاؤں گا، یا پھر وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی تم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارو، شادمان کو وقت اور اس رشتے کے بارے میں بھی دیکھ لیں گے.
کہ کیا کرنا ہے۔ ماہا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ شامیر کمرے سے چلا گیا، اس نے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ ماہا حیران رہ گئی کیونکہ کچھ بھی اس نے سوچا تھا سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد اچانک سے شادمان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ظاہر ہے بچہ تھا، بچوں کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ شامیر نے کہا تم اسے لے کر اسپتال پہنچو، میں سیدھا وہیں پر آتا ہوں، میں شہر سے کچھ دور ہوں۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا موسمی بخار اور سردی کھانسی ہے، اتنا معاملہ نہیں ہے۔ وہ بچے کو لے کر وہیں بیٹھی تھی جب ایک ڈاکٹر نے دور سے اسے پکارا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے آخری دفعہ اندلیب کو چیک کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئی تھی۔ ڈاکٹر کرن نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی تھی، میرے پاس آپ کا کوئی نمبر ہی نہیں تھا۔ بہت ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے کیبن میں آ سکتی ہیں؟ تو ماہا نے کہا جی بالکل۔ اس نے شادمان کو اپنی گود میں اٹھائے رکھا۔ وہ جا کر ڈاکٹر ارم کے کیبن میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتا ہے آپ کی بہن اس دنیا سے کیسی گئی تھی؟ ماہا تھوڑی حیران ہوئی کیونکہ یہ ڈاکٹر بالکل سیدھی سیدھی باتیں کر رہی تھی، جیسے وقت کم ہو اور بات بہت ہی زیادہ ضروری ہو۔ ماہا نے کہا جی ہمیں پتا ہے، آپ لوگوں نے ہی تو کہا تھا اس کے ساتھ کوئی کمپلیکیشنز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ڈیلیوری کے اتنے مہینے بعد کوئی بھی کمپلیکیشن ہو تو اتنی لمبی نہیں چلتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ 1-2 مہینے میں ہی اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ آپ کی بہن نے خود اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو خود ختم کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بات کہی ماہا حیران رہ گئی کہ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، پر جاتے جاتے انہوں نے مجھے کسی کا نمبر دیا اور کہا تھا کہ میں آپ تک وہ نمبر پہنچا دوں۔ ڈاکٹر نے وہ نمبر ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور ماہا کے حوالے کر دیا۔ ماہا حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کیا سچ میں ایسا تھا؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے، اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اندلیب نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ ماہا نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور باہر آ کر اس نمبر پر کال کی تو کسی لڑکی کی آواز آئی، کہنے لگا اندلیب یہ تم ہو کیا؟ میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں، کہاں چلی گئی ہو تم؟ ماہا نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں فرحاد ہوں۔ میرا نام فرحاد ہے۔ اس نے کہا میری بہن کو کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا اچھا تم ماہا ہو، میں تمہیں بھی جانتا ہوں۔ ہاں میں نے تمہاری بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے گی اور میں باہر کے ملک آ گیا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت اچھی نوکری کرنی چاہیے تاکہ میرے ماں باپ انکار نہیں کریں۔ کہہ رہی تھی میں جلدی بات کروں گی، لیکن اس بات کو تو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، میری اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیسی ہے وہ، کہاں ہے؟ میری اس سے بات تو کروا دو۔ ماہا نے کہا وہ اس دنیا سے ہی جا چکی ہے، اور مختصر فرحاد کو سب کچھ بتا دیا۔ فرحاد حیران رہ گیا۔ اس کے بعد ماہا وہاں سے سیدھا اپنے گھر چلی گئی اور اپنی ماں سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے باجی کی شادی زبردستی کروائی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا ہاں، بس وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کہہ رہی تھی کسی اور سے شادی کرنی ہے، اور جس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی وہ ہماری کاسٹ کا نہیں تھا، ایک نہایت ہی غریب آدمی تھا اور شکل و صورت کا بھی اچھا نہیں تھا، شامیر کے مقابلے کا تو بالکل بھی نہیں تھا، اسی لیے ہم نے اسے منع کر دیا۔ لیکن یہ بات تم ابھی کیوں پوچھ رہی ہو، اور اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہے؟ ماہا کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس نے کہا اس میں بڑی بات یہ ہے امی کہ اسی وجہ سے ہماری بہن اس دنیا سے گئی ہے۔ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے نہیں گئی، اس نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا ہے۔ یہ بات سن کر ماہا کی ماں بھی حیران رہ گئی۔ ماہا نے اس کو بھی ساری بات بتائی، لیکن اب ان کے پاس بھی پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ماں اپنے گھر آ گئی۔ شادمان کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ رات کو اس نے یہ سب کچھ شامیر کو بھی بتا دیا، لیکن شامیر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ شامیر نے کہا مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا جب اندلیب اسپتال پہنچی اور سب یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا۔ کچھ نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس نے پہلے دن بھی اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس پر کوئی بھی حق استعمال کروں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اسے سمجھایا کہ اب تو تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی ہے اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تبھی تو وہ کبھی بھی خوش نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کا دل میری طرف تھا ہی نہیں۔ یہ جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کی محبت ایسی ہوتی ہے، بہت شدت والی محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کو بتا نہیں پاتی، چونکہ ان پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شاید وہ بھی انہی حالات کا شکار ہو گئی، میرے ساتھ رہنے بھی لگی۔ شادمان بھی اس دنیا میں آنے والا تھا، لیکن
پھر بھی کہیں کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ صرف مجھ سے رشتہ نبھا رہی تھی، مجھے میرے حق دے رہی تھی، لیکن اسے اپنے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس ذمہ داری نبھا رہی تھی، مجھ سے محبت نہیں تھی اس کو۔ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا لے گی وہ۔ مجھے کہتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں، اور میں اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، کیونکہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی، اپنی ہمسفر تسلیم کر لیا۔ مجھے اچھی لگتی تھی، پر میری محبت اور جذبات یک طرفہ تھے۔ شاہمیر نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔ ماہا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ ہم اسے سمجھاتے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماہا کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ شاہمیر نے کہا کہ کیسے بتاتا؟ وہ تمہارے گھر کی عزت تھی، غرور تھا تمہارے ماں باپ کا۔ وہ اپنی بیٹی کو جو سمجھتے تھے، میں اس کے برعکس ان کو کیسے کوئی بات بتا سکتا تھا؟ وہ بھی تو اسی بات سے ڈرتی تھی۔ بڑی بہنیں بڑی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ ماہا اپنی محبت کے لیے بھی لڑ نہیں پاتی، اسی لیے میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں سوچتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور شادمان کے آنے کے بعد تو میری امید بڑھ گئی تھی، لیکن شاید اس کے لیے جینے سے زیادہ مرنا آسان ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں پہلے اپنے لیے محبت دیکھی تھی، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ میں عمر میں تم سے بڑا اور ایک بچے کا باپ تھا، اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نہیں مانی اور تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ کوئی اونچا کھلونا مانگتا ہے تو ماں باپ بھی پہلے اس کو رلاتے ہیں، اس کے بعد اس کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا، لیکن اگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میں تمہیں کبھی اسپتال نہیں جانے دوں گا، جس طرح سے تم نے سوچا اس طرح سے تو کبھی بھی نہیں۔ جب شاہمیر نے یہ بات کہی تو ماہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہمیر نے اسے رونے کے لیے اپنا کاندھا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیوں رو رہی ہوں؟ بس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں رو رہی ہوں۔ اپنی بہن کے لیے رو رہی ہوں۔ کاش ہمیں پتا ہوتا تو میں اس کا ساتھ دیتی، شاید اس کے لیے کچھ کرتی۔ میں تو شادی کی خوشیوں میں لگی تھی، یہ جوڑا پہنوں گی، وہ جوڑا پہنوں گی، ایسے ناچوں گی، ایسے میک اپ کروں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بہن کی شادی ماں باپ زبردستی کروا رہے ہیں، اور خوشی سے بھی رو رہی ہوں کہ آپ کو کیسا سمجھا تھا اور آپ کیسے نکلے۔ شاہمیر نے کہا ہمیشہ مرد برا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ عورت بھی بری نہیں ہوتی ہے، بس حالات برے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں کی بھی حالات برے تھے۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملے تو شاید ہم دونوں کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا۔ شاید میرے نصیب میں تم ہی تھی، لیکن تمہاری بہن کا نصیب میرے ساتھ لکھ دیا گیا۔ وہ 1.5 سال جو میرے ساتھ رہی، وہ ایک دن بھی دل سے نہیں مسکرائی، اور میں بھی ہمیشہ اس کے لیے پریشان ہی رہا۔ سوچ رہا تھا کسی دن بیٹھ کر اس سے بات کرتا ہوں کہ اگر واقعی خوش نہیں ہے تو کوئی حل نکالتے ہیں اس رشتے کا، رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اس پگلی نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ یہ بات مجھے بھی معلوم تھی کیونکہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن جھوٹ بولا تھا کہ تمہارے ماں باپ کو اور تمہیں برا نہ لگے۔ اور تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم بے ہوش ہو جاتی ہو۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ شاہمیر نے بات سمجھانے والے انداز میں کہی تو ماہا بھی اپنے آنسو صاف کر کے اس کے گلے لگ گئی۔ جب ماہا نے شاہمیر کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا تو اسے اچھے سے جانا تو صحیح اندازہ ہوا کہ وہ تو اس دنیا کا سب سے پولائٹ جینٹل مین تھا اور ہر حوالے سے خیال رکھنے والا مرد تھا، اس کا احساس کرنے والا ہر حوالے سے، ہر مقام پر، ہر بات میں، اور ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ ماہا کی زندگی شاہمیر کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی۔ شادمان کو بھی ماں مل چکی تھی اور اب وہ بھی ماہا کو ہی ماما کہنے لگا تھا کیونکہ اب اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ماہا کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ اس کی بہن اس دنیا سے ناخوش ہی چلی گئی۔ کاش وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر پاتی۔ فرحات کے ساتھ تو سب سے برا ہوا۔ وہ بیچارہ امید لیے بیٹھا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو اس نے ماہا کو ہی فون کیا۔ وہ ماہا اور شاہمیر سے ملا بھی اور اندلیب کی قبر پر بھی گیا۔ بیچارہ قبر سے لپٹ کر بھی رو رہا تھا۔ ماہا ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ کیسے اندلیب چپ چاپ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے کسی کو اپنے دکھ کے بارے میں نہیں بتایا۔ شاید سچ کہتے ہیں کہ بڑی بہنیں ہر دکھ کو اپنے اندر ہی رکھتی ہیں۔ ان کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے، اتنا گہرا کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا پاتا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔